بزدار صاحب کی بھی چیزیں سامنے آ گئی, خان صاحب کے سامنے بھی آ چکی تھی, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہمارے پاس بیسٹ آف دا ایولز ہے بیسیکلی, کہ جو لوگ اویلیبل ہیں ان سے تو بہتر ہے کتنی کرپشن کر لے گا. تو بیسیکلی تو یہ ان کا آئیڈیا تھا. اینڈ میں میرے سے صرف غلطی یہ ہو گئی کہ 9 مئی تک میں نے ویٹ کیا. جس دن پرویز الہی صاحب کو انہوں نے صدر بنایا تھا میں نے استعفیٰ لکھ کے بھیج دیا تھا. تو شکر ہے کہ میں اس میں انوالو نہیں تھا 9 مئی کے انسیڈنٹ میں, نہیں تو میں خود گرفتاری دے دیتا. کچھ لوگ کر رہے ہیں منافقت, اور منافقت یہ ہے کہ وہ بس اپنا امیج بچانے کے لیے پیار بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے ووٹ کو کیش کرانا چاہتے ہیں. میں تو آپ کو پتہ ہے سیدھی باتیں کرتا ہوں. اگر میں بھی یہ کر سکتا تھا, میں تو کیونکہ الیکشن بھی نہیں لڑنا تھا, تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھا, میں پارٹی میں ہوں, جنرل سیکرٹری شپ کی پوزیشن چھوڑ رہا ہوں, لیکن میں پارٹی کا ممبر ہوں. یار یہ واٹ از دس. میاں نواز شریف صاحب نے جب آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا تھا تو میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یار آپ قومی اداروں کے ہیڈز کے خلاف بات نہیں کرتے. اب وہی بات اگر میری پارٹی کے لیڈرز اور لوگ کر رہے ہوں تو میرے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا. میں 1 سال سے ڈبل سٹینڈرڈز دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے. اصولاً مجھے پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور منسٹر بھی رہ چکے ہیں ہائر ایجوکیشن کے راجہ یاسر ہمایون صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. سر بتائیے گا, آپ نے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی اور ابھی سیاست سے آپ نے بریک لیا ہوا ہے. سر باقی لوگوں کی تو کچھ وجوہات ہیں کہ وہ جیل میں گئے اور پھر وہاں سے انہوں کی پریس کانفرنس ہوئی تو انہوں نے چھوڑی. سر آپ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی, کیا وجہ لگی؟ موجودہ سیاست میں آپ رہنا نہیں چاہتے, کیا کہیں گے سر؟ پہلے اس کے اوپر کمنٹ کریں. پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ میں نے پالیٹکس چھوڑ دی ہے, تحریک انصاف چھوڑنا اور بریک نہیں لی, پالیٹکس چھوڑ دیا, آئندہ الیکشن نہیں لڑنا میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس لہج پہ اس مقام پر پہنچانے کا جو کہہ لیں کہ کس کے سر یہ جاتا ہے سارا معاملہ؟ کون لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو اس مقام تک لیا؟ عمران خان کی اپنی غلطیاں تھیں یا پھر ارد گرد کے لوگ تھے جو قصوروار؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ رہے ہوں ان کی برائی کرنا جب آپ چھوڑ جائیں تو کسی خاندانی بندے کا کام نہیں ہے. اور وہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ کل تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں پارٹی تبدیل کرتے ہیں اور وہ اسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں. میں ایک جنرل سی بات کروں گا. دیکھیں, ہمارا نا اوریجنل نظریہ تو یہی تھا کہ سسٹم میں رہ کے چینج لے کے آئیں گے. انفارچونیٹلی بزدار صاحب کو سی ایم بنانا پڑا. میرا خیال اس کی جگہ شاہ محمود صاحب سی ایم ہوتے تو شاید ہماری ڈائریکشن کچھ اور ہوتی. وہ الیکشن ہار گئے. بزدار صاحب کو خود سمجھ کوئی نہیں تھی نا, ان کو کوئی چینج کو تو تھے, مطلب لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی میں آئے تھے. ہم لوگ جو کچھ تھوڑے سے لوگ تھے جو واقعی خان صاحب کے ایکچوئل ویژن کے ساتھ چلنا چاہتے تھے, اور خان صاحب نے بڑی بیک ہمیں سپورٹ کی شروع میں 2-3 سال. اس کے بعد بات یہاں پہ آ گئی کہ انہوں نے کہا یار ابھی تو اسی سے گزارا کرنا پڑے گا, اور بزدار صاحب کی بھی چیزیں سامنے آ گئیں, خان صاحب کے سامنے بھی آ چکی تھی, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہمارے پاس بیسٹ آف دا ایولز ہے بیسیکلی, کہ جو لوگ اویلیبل ہیں ان سے تو بہتر ہے کتنی کرپشن کر لے گا. تو بیسیکلی تو یہ ان کا آئیڈیا تھا اینڈ میں. اس کے بعد مجھے مایوسی تو تبھی شروع ہو گئی تھی کہ یار جب ہم چینج نہیں لا سکے, پولیس ریفارمز ہم نہیں کر سکے, ہمارا سی ایم ہی نہیں کرنا چاہتا پولیس ریفارم جو اس کی ایبلٹی نہیں ہے, جب ہم نے پٹوار سسٹم ٹھیک نہیں کرنا, ہم نے تعلیم میں جو چیزیں میں پازیٹیو کی 3 سالوں میں آپ کے سامنے وہ ریورس ہو گئیں. جب ہمارا پرویز الہی صاحب سی ایم بنے آپ کے سامنے ہی ٹرانسفر سسٹم سارے, آپ کسی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 3 مہینے میں جو کچھ میں نے 3 سال میں اچیو کیا تھا 3 مہینے میں انہوں نے اس کو ریورس کر دیا. لے کے کرپشن ساری ٹرانسفر تو ہو رہی تی, وہ ہی نا آخری, پہلے تو میں نے کمپیوٹرائز کر دیا تھا, لیکن جب دوبارہ گورنمنٹ آئی یہ جو آخری 3 مہینے تھے, یہ تو مجھے ہو رہا اس میں سوچتا تھا استعفیٰ دوں اور آئندہ الیکشن نہ لڑوں, کیونکہ ظاہر ہے آپ منسٹر ہیں, ذمہ داری تو آپ کی ہے. میں نے خان صاحب کے پاس گیا کہ سر میں نے نہیں چلنا اس کے ساتھ نا, اور پھر جب ان کو صدر بنا دیا, میرے سے صرف غلطی یہ ہو گئی کہ 9 مئی تک میں نے ویٹ کیا. جس دن پرویز الہی صاحب کو انہوں نے صدر بنایا تھا میں نے استعفیٰ لکھ کے بھیج دیا تھا جمال انصاری صاحب کو جو پارٹی کے ہمارے چیف الیکشن کمشنر تھے, اور خان صاحب کو بھی ایک کاپی بھیج دی. جمال انصاری صاحب کو مجھے میسج آیا کہ خان کو جو کاپی بھیجی وہ ڈیلیٹ کرو, یا اس میں سے یہ آخری جملہ ڈیلیٹ کر دو, اعتراضات اپنے رکھو. تو میں نے کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, آپ کی وہ سینئر تھے, اب وہ بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر عامر کیانی صاحب کو پتہ تھا کہ ہم لوگ آئندہ, میں نے ٹکٹ بھی اپلائی نہیں کیا جو ابھی صبح ہی کے ٹکٹس ہوئے. جب مجھے کئی لوگوں نے کہا جی آپ نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا تو آپ ساری رات جاگ کے زبان پاک کیا کرتے ہیں, تو میں نے کہا یار میں برے وقت میں نہیں چھوڑنا چاہتا. اصل صرف آتے بھی تھے خان صاحب سے, آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں. وقت تک میں چاہتا تھا کہ میں ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں لیا, پھر ایم این اے کا بھی نہیں لوں گا, اور شرافت سے سائڈ پہ ہو جاؤں گا, کیونکہ جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ایک آپ پارٹی میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ چینج نہیں ہم لا سکتے اس سسٹم میں رہ کے, تو مناسب ہے سائڈ. یہ 9 مہینہ ہوتا تو شاید میں ابھی ٹکٹ ہوتے قومی اسمبلی کے, تو میں نے اپلائی نہیں کرنا تھا. میں نے اسد عمر صاحب کو بھی بتایا تھا اور عامر کیانی صاحب کو بھی بتایا تھا جو میرے امیڈیٹ باس تھے.
خان صاحب نے مجھے انسسٹ کیا کہ کیوں نہیں تم نے ٹکٹ لیا صوبائی کا بلکہ ڈانٹا. تو میں نے کہا سر ان کو ظاہر ہے میں منہ پہ نہ نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا سر قومی کا کر دوں گا صوبائی کا بیسیکلی. تو میں نے کہا جب قومی کی آئے گی نوبت تو پھر کوئی اور بنا. ابھی آپ کیونکہ سیاست کرتے رہے ہیں, سارا معاملہ ہلکے والا بندے کو زیادہ علم ہوتا ہے, پیرا شوٹر نہیں ہوتا وہ. یہ سارا معاملے میں جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں اور چھوڑ کے جانے کے بعد انہوں نے ایک ایسی دھواں دار پریس کانفرنس کر کے انکشافات کی بوچھاڑ کر دی. چوہان صاحب, فردوس عاشق گوان یا فواد یا اسد, یہ فواد چلو انہوں نے پریس کانفرنس تو نہیں کی, لیکن وہ جب آ گئے دوسری پارٹی میں سارا معاملہ, یہ مطلب کہ ویٹ کر رہے تھے کوئی ایسا کام ہو تو ہم جا کے کروٹ بدل لیں. کیا کیا گیا انہوں نے, کچھ سمجھ؟ دیکھیں ہمارا نا پولیٹیکل سسٹم میں پرابلم تو ہے کہ آپ کو اگر پارٹی سے اختلاف ہو تو ایک ہی حال ہوتا ہے پارٹی چھوڑیں, اور آپ نے سیاست کرنی ہے تو لوگ لوٹا تو خیر اس کو کہتے ہیں جو ڈیورنگ ٹرم چھوڑ دیتا ہے. پہلے چھوڑ دے تو الیکشن سے پہلے اگر چھوڑ دے تو وہ تو کوئی جب آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور آپ نے پارٹی چینج کر لی تو آپ لوٹے ہیں. اگر الیکشن آپ نے پوری ٹرم کمپلیٹ کی ہے پھر چھوڑی تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے, فرض کریں میرا اختلاف رائے ہے پارٹی میں, تو پارٹی میں الیکشن تو ہوا ہی نہیں. اگر پارٹی میں الیکشن ہوتا تو جو ایک الیکشن ہم لڑ رہے تھے تو ہم بڑی لمبے مارجن سے ہمارا گروپ جیت رہا تھا, تو ہم نے پارٹی ٹیک اوور کر لینی تھی. تو شکر ہے کہ میں اس میں انوالو نہیں تھا 9 مئی کے انسیڈنٹ میں, نہیں تو میں خود گرفتاری دے دیتا. میرا مزاج ہی ہے, میں بچپن سے اسکول میں جب پڑھتا تھا تو اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو میں نے کبھی ٹیچر سے بھاگا نہیں تھا, پھر جو سزا ہوتی تھی بھگتنے کو تیار ہوتا تھا. تو 9 مئی میں لکیلی میری اس دن, حالانکہ میں لیٹ نائٹ تک بیٹھا ہوا تھا تو میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, اسلام آباد میں نہیں جا سکا کیونکہ اس سے پہلے جو لاسٹ تاریخ تھی خان صاحب کی 6 کو میں ساتھ گیا تھا. تو مجھے کمر کا پرابلم ہے, بڑا سیریس ہو گیا. کمر کا ایکچولی نہیں ہے, وہ نروز کا پرابلم ہے. تو اوپر سے لے کے نیچے تک میری لیفٹ سائڈ جو ہے وہ فریز ہو رہی تھی. تو اس وجہ سے میں ویسے بھی کوئی ریسٹ تو لینا چاہ رہا تھا, اور اگر میں ریسٹ ہوتا تو میری بڑی پرابلم ہونی تھی کہ میں بیٹھ نہیں سک رہا تھا پاؤں پہ. ابھی میں کچھ تھیراپی کرا کے بہتر ہوا ہوں. تو ظاہر ہے جیل میں ٹھیک ہے بندہ رہ لیتا ہے, لیکن اگر اتنا سیریس بیمار ہو تو پھر حالات آپ نے بھی دیکھے ہیں جیل کے اندر, تو وہ ایک سیریس تھے. اور پھر لیکن خیر اینی ویز کیونکہ لکیلی میں کسی میں انوالو ہی نہیں تھا تو میرے پہ کیس بھی کوئی نہیں بنا. اور کوئی دباؤ وغیرہ کوئی ایسا پریشر ابھی تک نہیں ہے؟ دیکھیں میرے پارٹی میں جوائن ہو جائے. دیکھیں میرے پہ کوئی پریشر نہیں تھا نہ پارٹی چھوڑنے کا, ٹھیک ہے جی, نہ یہ صرف اتنا ضرور تھا کہ اگر میں یہاں پہ رہتا, پی ٹی آئی کے اندر رہتا اور اسی پوسٹ پہ رہتا تو پوسٹ چھوڑنے کا پریشر ضرور تھا. کیونکہ آپ پارٹی کی تنظیم میں جب ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ یا رسپانسبلٹی قبول کریں یا پھر نام لیں کہ کون وہ لوگ تھے جو گئے. اب ساروں کو نام پتہ ہے کہ کون آگے آگے تھا, میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میرے منہ سے وہ نام نکلے. ٹھیک ہے جی, کچھ لوگ کر رہے ہیں منافقت, اور منافقت یہ ہے کہ وہ بس اپنا امیج بچانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے ووٹ کو کیش کرانا چاہتے ہیں. میں تو آپ کو پتہ ہے سیدھی باتیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں بھی یہ کر سکتا تھا, میں نے تو کیونکہ الیکشن ہی نہیں لڑنا تھا, تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھا, میں پارٹی میں ہوں, میں جنرل سیکرٹری شپ کی پوزیشن چھوڑ رہا ہوں, لیکن میں پارٹی کا ممبر ہوں. یار یہ واٹ از دس, ٹھیک ہے, یہ میرے سے نہیں ہوتی. مجھے یہ آفر تھی کہ صرف میں پوزیشن چھوڑ دوں کیونکہ پوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور پارٹی میں رہوں ایز اے کارکن. میں نے کہا یار اگر میں پوزیشن نہیں لے سکتا تو پھر میں کارکن کیا کرنا ہے. میں نے اگر میں ذمہ داری مان رہا ہوں تو منافقت میرے سے نہیں ہوتی, معذرت. ہاں یہ کیا بات ہے, یا تو میں پارٹی کا لیڈر ہوں یا میں نہیں ہوں. میری ذمہ داری ہے, میں نے چھوڑ دی. میں سمجھتا ہوں کہ میری رسپانسبلٹی تھی کہ میں لوگوں کو روکتا, میں نہیں روک سکا, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ہے, اوبویسلی ہر بندے کو جیل کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, اور میرا کوئی ایسا کوئی بڑا کاروبار ایسا نہیں جس کو کوئی پرابلم ہو یا کوئی, تو وہ دیٹ از ناٹ این ایشو. لوگ برداشت بھی کر لیتے ہیں, لیکن آپ ان پرنسپل تو کھڑے ہو نا. میں سمجھتا ہوں کہ قومی اداروں کے خلاف میں نے جب یہ میں ان پرنسپل بات کر رہا ہوں, میری پریس کانفرنس موجود ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جب آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا تھا تو میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یار آپ قومی اداروں کے ہیڈز کے خلاف بات نہیں کرتے. اب وہی بات اگر میری پارٹی کے لیڈرز اور لوگ کر رہے ہوں تو میرے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا. میں 1 سال سے ڈبل سٹینڈرڈز دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے. اصولاً مجھے پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا. اب جو میرا خیال ہے یہ تھوڑی بہت بےزتی ہوئی ہے نا پارٹی چھوڑ کے, ظاہر ہے بزدلی کا تانا ایک راجپوت کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے, تو پارٹی چھوڑ کے میرا خیال ہے میں یہ بھی ڈیزرو کرتا ہوں, کیونکہ مجھے ٹائم سے چھوڑنی چاہیے تھی پارٹی. جب یہ میں ڈس ایگری کر رہا تھا کہ یار آپ نے نام نہیں لینے ڈی جی آئی کا یا ڈی جی اس کا, تو تبھی چھوڑ دینی چاہیے تھی.
उस वक्त मैं क्यों अड़ा रहा आपकी बड़ी बात है कि चलें आप अभी मान रहे हैं, कुछ लोग तो अभी भी नहीं मानते। तो फैमिली की तरफ से या दोस्तों की तरफ से कोई पैसा आया कि आपने पीटीआई छोड़ दी, या वो साथ हैं आपके अभी? एक्चुअली जी मेरी जो इमीडिएट फैमिली है ना, जिस दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब सदर बने थे, सबसे बंदा हुआ था बच्चे। मेरे बच्चों ने कहा बाबा आप छोड़ें पार्टी, आप जिस नज़रिए के तहत पार्टी में आए थे, ये तो इनका नज़रिया फ़र्क है। ज़ाहिर है हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, पर उनकी पॉलिटिक्स और थी। उन्होंने कहा आप छोड़ दें। ये इस वाक़े से महीना 2-3 की पहले की बात। तो मेरी गलती है जो 3 महीने मैंने लिंगर ऑन किया। मेरा था कि यार नहीं, अभी जब टिकट्स का टाइम आएगा तो मैं टिकट नहीं लूँगा, ये पता चल जाएगा कि इंटरेस्टेड नहीं। और इंटरेस्टेड नहीं है। अदरवाइज़ ज़ाहिर है मैं अगर उनके साथ शामिल होता, परवेज़ मुशर्रफ साहब मेरे ताया के बैचमेट थे और मेरे मामू के बड़े करीबी दोस्त थे, उस वक्त काफ लीग में शामिल हो जाता अगर मैंने उस तरह की पॉलिटिक्स करनी होती। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया राय साहब आपका। आप गुफ्तगू सुन रहे थे जी राजा यासिर हमायूं साहब की, और तमाम जो सूरत हाल थी मौजूदा भी और पहले भी जो माजी में सारा कुछ होता रहा, उस हवाले से बड़ी अहम बातें जो है राय साहब ने की हैं जी।